السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان۔ اب بات اگر کی جائے مسئلہ کشمیر کی، تو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کیا ڈائیلاگ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو عمان ہے، عمان کی جو منسٹری ہے، فارن آفس اور انڈیا فاؤنڈیشن، یہ مل کے انڈین اوشن کانفرنس کر رہے ہیں فرام 16 to 17 of the February۔ اور عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کو بھی بلائیں، عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان، یہ ہے عمان کی پاکستان کے ساتھ ڈپلومیسی۔ یہ انڈیا کی بیسیکلی پلان ہی ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا، یعنی کہ عمان اور بھارت مل کر ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس کا کہ نام ہے انڈین اوشن کانفرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ 45 کنٹریز اور بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کا حصہ بنیں گی، اس کو اٹینڈ کریں گی۔ اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ اب ویسے تو خیر اکثر ہی چیزوں میں جہاں پر بھارت ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا یا پاکستان کا نام نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی حیران ہونے والی بات بھی نہیں ہے۔ سوال یہ تھے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کیا ڈائیلاگ ممکن ہو سکتا ہے، جس کا جواب میرے خیال سے ہر پاکستانی اور آپ بھی اور میں بھی ایک ہی جواب دیں گے کہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ اگری کریں گے میری بات سے، لیکن اب سوال یہ کہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھا دیا ہے۔ یہ جب ہوا 370 اور 35A والا معاملہ تو کس کی حکومت تھی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا ہوگی سوائے پاکستان کے۔ And still we believe that we are not isolated۔ یہ انڈیا کی بیسیکلی پلان ہی ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا۔ انڈیا کا میجر جو فوکس ہے وہ آئسولیٹ کرنا ہے۔ اور عمان کا ویژن 2040، بھائی ایک ملک عمان سے 30 منٹ دور ہے بائی ایئر، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا ویژن 2040 ہے، لیکن انہوں نے مائنس پاکستان کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیسے مانوں کہ ہم بڑے پرو ایکٹیو ہیں؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو عمان ہے، عمان کی جو منسٹری ہے، فارن آفس اور انڈیا فاؤنڈیشن، یہ مل کے انڈین اوشن کانفرنس کر رہے ہیں فرام 16 to 17 of the February۔ اور عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کو بھی بلائیں، عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان، یہ ہے عمان کی پاکستان کے ساتھ ڈپلومیسی۔ یہ انڈیا کی بیسیکلی پلان ہی ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا، ساری دنیا ہوگی سوائے پاکستان کے۔ And still we believe that we are not isolated۔ یہ انڈیا کی بیسیکلی پلان ہی ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا۔ انڈیا کا میجر جو فوکس ہے وہ آئسولیٹ کرنا ہے۔ اور عمان کا ویژن 2040، بھائی ایک ملک عمان سے 30 منٹ دور ہے بائی ایئر، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا ویژن 2040 ہے، لیکن انہوں نے مائنس پاکستان کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیسے مانوں کہ ہم بڑے پرو ایکٹیو ہیں؟ یہ جو اکنامک ڈائیورسفیکیشن، انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، رینیوبل انرجی، بتائیں نا مجھے، میں کیسے مانوں؟ رام مادو تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو بڑی پارٹنرشپ جو ہے سیویلائزیشنل کزنز ہیں ہم 5000 سال سے۔ ویئر ڈز پاکستان سٹینڈز؟ سیویلائزیشنل کزنز ہیں۔ اتنا مضبوط بانڈ ہے بٹوین عمان اینڈ انڈیا، یو کانٹ ایون امیجن، دس از واٹ دے آر سیئنگ۔ سو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں پہ بات کرنی ہے، یعنی کہ پوری دنیا، سارا مڈل ایسٹ، یعنی کہ مڈل ایسٹ یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کو بلائیں۔ عمان کا ویژن 2040 کیا ہے؟ عمان کا ویژن 2040 کیا ہے؟ کیسی اکنامک ڈائیورسفیکیشن کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک جو عمان سے آدھا گھنٹہ دور ہے اس کو عمان نے باہر رکھا ہوا ہے۔
ایک ملک جو عمان سے آدھا گھنٹہ دور ہے اس کو عمان نے باہر کر دیا اور آسٹریلیا کو بلا لیا. ٹھیک ہے نا جی. برکس میں سے کہاں سے؟ برازیل کو بلا لیا. یہ ہے انڈیا کا پلان ٹو آئسولیٹ پاکستان. انڈیا از ری ڈرائنگ. آپ تمام مسلمان ممالک کے ذریعے ہی آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تمام مسلمان ممالک کے ذریعے ہی آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں. اور کھچواؤ تصویروں کے ساتھ تو نہیں دنیا اکٹھی ہوتی نا آپ کے ساتھ آئے گی. تصویریں تو سارا کچھ نہیں ہے. تصویریں تو سارا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ نے ایسے ہی رہنا ہے جیسے آپ ہیں؟ یعنی کہ عمان اور بھارت مل کر ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس کا کہ نام ہے انڈین اوشن کانفرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ 45 کنٹریز اور بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کا حصہ بنیں گی، اس کو اٹینڈ کریں گی. اس پہ پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. اب ویسے تو خیر اکثر ہی چیزوں میں جہاں پر بھارت ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا یا پاکستان کا نام نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی حیران ہونے والی بات بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو لے کر لوگ کافی بات کر رہے ہیں، کافی فکر مند ہے کہ آخر یہ عمان جو کہ ہمارے سے بہت نزدیک ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور عمان کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز کافی اچھے رہے ہیں. عمان نے جو ہے وہ بالکل بھی پاکستان کو اس کانفرنس کا حصہ نہیں بنایا ہے. اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا تھا یا بھارت کی جو کہہ لیجئے کہ جو گورنمنٹ ہے یا فارن آفس ہے ان کی طرف سے یہی بات تھی کہ پاکستان اس کا حصہ نہ بنے. لیکن پاکستان میں یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر بھارت ایسا کیوں چاہتا ہے اور آخر باقی تمام دنیا بھارت کی مان کیوں لیتے ہیں. بھارت ایسا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ مطلب میں اپنی طرف سے ایک چیز بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اور آپ لوگ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے ٹرمز جو ہے وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں اور بہت ٹائم سے بھارت جو ہے وہ یہی بار بار بتا رہا ہے پاکستان کو کہ اگر آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیشن رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیررزم کو روکنا ہوگا. بھارت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے، چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہوں، چاہے وہ اڑی ہو، پلوامہ ہو، کارگل ہو، یا اسی قسم کی دوسری جو انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، اس کے لیے بار بار بھارت جو ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ابھی تک کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی خاص کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا جس سے کہ بھارت کو یہ لگے کہ پاکستان ان تمام چیزوں کو اور اس طرح سے ان کے جو کچھ بھی یہاں سے انٹرفیئرنس چلتی ہے کشمیر کو لے کر اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ 5 فروری کو جب کشمیر ڈے منایا گیا تو اس وقت پی او کے یعنی کہ آزاد کشمیر میں جس قسم کی پولیٹیکل ریلیز کی گئی اور ان کی ویڈیو سامنے آئی، اس کو دیکھ کر یہی لگا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ٹیررزم یا ٹیررسٹ جو ہے یا کہہ لیجیے جو لوگ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کو ایکٹیو دیکھا گیا. ان کی تقریریں یا ان کی جو اسپیچز تھی اس پولیٹیکل ریلی میں وہ سوشل میڈیا کا حصہ بنی. اب وہ کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک صحیح نہیں ہے، کیا وہ پرانی ویڈیوز ہیں یا نئی ویڈیوز ہیں، یہ پتہ لگانا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا کام ہے. اور جہاں تک ان کی بات سنی گئی اور سمجھ میں آئی لوگوں کے، اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ ویڈیوز ہمیں پرانی نہیں لگی، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ 2026 تک جو ہے وہ جموں کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. اگر کوئی یہ بول رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نئی ویڈیو ہی ہوگی. لیکن اگر اسی قسم کے لوگوں کو شاید ہی گئی، اسی قسم کے لوگوں کو سپورٹ کیا گیا، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا کہ انہیں اریسٹ کریں یا انہیں روکنے کی کوشش کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ٹرمز جو ہیں وہ ہمیں کہیں بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اکانومی آپ کے کسی بھی کنٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی اکانومی کی حالت سبھی کو معلوم ہے. یہ اور بات ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے، ہم ملک جو ہے وہ بہتر حالات کی طرف جا رہا ہے. لیکن لوگ جانتے ہیں
کہ ہم بار بار آئی ایم ایف جا رہے ہیں, ہم بار بار ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم سعودی عرب, کویت, قطر, عمان اور اسی طرح کی دوسری کنٹری ساتھ ساتھ چائنا سے بھی پیسہ مانگنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو تو اس بات کے اوپر ذرا بھی یقین نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کی طرف جا رہی ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جس کنٹری کی اکانومی کی حالت یہ ہوگی کہ آپ کو اگر آئی ایم ایف منع کر دے یا ورلڈ بینک منع کر دے یا کوئی بھی دوسرا جس سے آپ پیسہ مانگ رہے ہو آپ کو منع کر دے, تو